بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، سبق نمبر 194 اور کتاب الولاء آج ہم پڑھیں گے۔ یعنی آزاد کردہ غلام وہ اگر فوت ہو جائے تو اس کا جو مال ہے میراث کے طور پر اس کو ولا کہا جاتا ہے، چونکہ یہاں پہ مولا سے ہے، یعنی ولی اور ذمہ دار اور آقا جس نے اس کو آزاد کیا ہے، تو اسی سے ہی پھر ولا بھی ذکر کر دیا، ورنہ اس کا نام اصل تو ظاہر ہے وراثت ہے، میراث ہے۔ تو وہ پھر کس کو ملے گی؟ تو اگر اس آزاد کردہ غلام کا کوئی پیچھے وارث موجود ہے تو وہ وارث اولا ہے، بہتر ہے کہ اس کو دے دی جائے۔ اگر کوئی وارث نہیں ہے تو پھر میراث کے آگے چل کر انشاءاللہ ہم آخر میں ذکر کریں گے، اس کی کچھ ترتیب ہے۔ اس ترتیب میں یعنی اس کی اگر عصبات نہ ہوں، رشتہ دار نہ ہوں، البتہ ذوی الارحام رشتہ دار جو ہیں ان سے پہلے پھر یہ میراث اس مولا کو ملتی ہے جس مولا نے اس کو آزاد کیا تھا اور آزادی کی نعمت اس کو دی تھی، اس کو پھر ملے گی میراث۔ تو اس کو کہتے ہیں ولا۔ اسی طریقے سے ولا کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ولائے عتاقہ ہوتی ہے کہ آزاد کرنے والا جو مولا ہوتا ہے تو آزاد کردہ غلام کی میراث اس کے ورثاء کی عدم موجودگی میں نہ ہونے کی صورت میں وہ پھر آزاد کرنے والے کو ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں ولائے عتاقہ، کیونکہ آزادی کی وجہ سے ولا ملتی ہے۔ اور دوسری کو کہا جاتا ہے ولائے موالات۔ ولائے موالات یعنی ایک اجنبی آدمی ہے، وہ اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، وہ اس کا نسب بھی کوئی مجہول ہے، وہ آ کر ایک آدمی کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں، چونکہ میں یہاں پہ اجنبی ہوں اور میں یہاں پہ آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں یہاں پہ چونکہ اجنبی ہوں تو لہٰذا اگر کوئی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی جنایت ہو جائے تو اس کی دیت وغیرہ بھی آپ کی ذمہ داری ہوگی، آپ نے ہی دینی ہے، اور میں اگر مر گیا تو میرا یہ مال ہے، سارا یہ زمینیں ہیں، یہ آپ کی ہوں گی۔ اس کو کہتے ہیں ولائے موالات۔ ایک عقد ہوتا ہے باقاعدہ، دونوں آپس میں طے کرتے ہیں، پھر وہ ذمہ دار ہوتا ہے جس کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اسلام کسی اور کے ہاتھ پہ قبول کیا ہو اور ولائے موالات کسی اور کے ساتھ کر رہا ہو، معاہدہ کسی اور کے ساتھ کر رہا ہو، یہ بھی درست ہے۔ تو لہٰذا جس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، اب اس کی طرف سے اگر کوئی اس نے جنایت کر دی تو عرش اور دیت وغیرہ بھی اس جنایت کی دینی پڑے گی، اور اس نے اگر کوئی اور جتنی بھی ذمہ داری ہیں وہ ہے کہ ساری ذمہ داریاں پھر اس آدمی کے کندھے پر ہوں گی۔ اور اگر یہ جس نے یہ موالات کا عقد کیا ہے اجنبی نے، یہ فوت ہو گیا تو اس کی میراث پھر اسی کو ملے گی۔ تو یہ اس کا پورا مفہوم ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ قالت عائشہ کہ ان بریرہ دخلت علیہا فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتریہا فآتقیہا فانما الولاء لمن آتق، کہ اس کو خریدو اور اس کو آزاد کرو، لہذا ولا اسی کی ہوتی ہے جس نے آزاد کیا۔ الولاء لمن آتق، یہ ایک اصول بن گیا ہے کہ جس نے آزاد کیا تو ولا یعنی میراث ورثاء کی عدم موجودگی میں پھر اسی کی ہوتی ہے۔ یہ ایک اصول یہاں پہ یاد رکھیں۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ الولاء کا نسب، یعنی ولا جو ہوتی ہے وہ نسب کی طرح ہوتی ہے، تو جس طریقے سے نسب جہاں سے ثابت ہوتا ہے تو جیسے کہ باپ کی طرف نسب ثابت ہوتا ہے تو ولا بھی اسی طریقے سے ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی عصبات کی طرح ہوگا حکم۔ عصبات کہتے ہیں جو مرد رشتہ دار ہوتے ہیں میت کے، یا مذکر رشتہ دار جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو ان کی وہ پہلے ورثہ ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی مر گیا تو بیٹا، پھر باپ، پھر بھائی، پھر چچا، بھائی ہے تو بھائی نہیں ہے تو بھائی کے بیٹے، پھر چچا، چچا کے بیٹے، یعنی بھائی چچا، پھر یہ نہیں پھر بھائی کے بیٹے، چچا کے بیٹے، یہ سارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو عصبات کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہیں ان کو عصبہ نسبی کہا جاتا ہے، یہ اگر موجود ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس آزاد کردہ غلام کی میراث انہی کو ملتی ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر عصبہ سببی یعنی جس مولا نے اس کو آزاد کیا ہے اس کی طرف میراث جاتی ہے، اور اس میں بھی پھر یہی ہے کہ اگر وہ موجود ہے خود آزاد کرنے والا وہ لے گا، وہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب بیٹا،
پھر اس کا بھائی، اس طریقے سے اگر ان کے موجود ہیں تو ان میں بھی اسی طریقے سے عصبات کی ترتیب پر چلے گا. تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ الولاء کا نسب. تو نسب چونکہ باپ سے ثابت ہوتا ہے تو میراث بھی پھر ادھری جاتی ہے. تو شروع کر دیتے ہیں جی. کتاب الولا. اذا اعتق الرجل مملوکہ، سب سے پہلے ولایت عتاقہ کا حکم ہوگا کہ اپنے غلام کو جب مولا آزاد کر دے، فولاؤہ لہ، تو اس کی جو ولا ہوگی، میراث ہوگی، اگر اس آزاد کردہ غلام کے کوئی ورثہ نہیں ہے تو پھر یہ مولا کی ہوگی. وکذالک المرأہ، اس طریقے سے عورت بھی، تعتق، اگر وہ، یا توتق، اگر وہ آزاد کرتی ہے تو اس کی جو ولا ہوگی، یعنی اس کے آزاد کردہ غلام کی، وہ اس عورت کو مل سکتی ہے. فَإِن شَرَطَ أَنَّهُ سَائِبَةٌ، اگر مولا نے یہ شرط لگا دی کہ انہ سائبہ، یعنی بغیر کسی عوض کے، یعنی اس کی ولا مجھے نہیں چاہیے، بس میں اس کو ویسے ہی آزاد کرتا ہوں. سائبہ کا معنی کہ میں نے ایسے ہی اس کو چھوڑ دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ فَالشَّرْطُ باطل، یہ اس کی جو شرط ہے یہ باطل ہے. وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، حدیث کو یہاں پہ کوٹ کیا کہ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. حدیث کا اصول ہے، شریعت کا اصول ہے کہ جس نے آزاد کیا ولا اس کو ملے گی اگر کوئی اور ورثہ نہیں ہے. وَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ عَتَقَ، کہ اگر اس طرح ہوا کہ مکاتب نے اپنا بدلے کتابت مولا کو ادا کر دیا تو کہتے ہیں کہ اس سے وہ آزاد ہو جائے گا، اور اس کی جو ولا ہوگی للمولا، وہ اس کے مولا کو ہوگی، کیونکہ اسی کی وجہ سے اس کو آزادی ملی ہے. وَإِنْ أَعْتَقَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى، کہتے ہیں کہ اگر مولا کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہوا، یعنی وین، یہاں پہ آتقہ نہیں ہے بلکہ عتقہ ہے، یعنی مولا کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہوا مکاتب، یعنی اس نے بدلے کتابت اس کے بعد ورثاء کو ادا کیے ہے، مولا کے ورثاء کو ادا کر کے وہ آزاد ہوا ہے. تو اس صورت میں چونکہ ولا جو ملے گی وہ مولا تو مر چکا ہے، تو کہتے ہیں کہ فولاؤہ لورثۃ المولا، تو اس کی ولا مولا کے وارثوں کو ملے گی. وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى، اگر جب مولا مر گیا تو ظاہر ہے کہ عتقہ مدبروہ، اس کے مدبر بھی آزاد ہو جائیں گے. وہ امہات اولادی، اس کے امہات اولاد جو ولدیں تھیں ساری وہ بھی آزاد ہو جائیں گی. وولاؤہم لہ، ان کی جتنی بھی ولا ہوگی وہ مولا کی ہوگی، اور اگر مولا مر گیا تو اس کے ورثاء کو ملے گی. ومن ملک ذا رحم محرم من، اگر کوئی اپنی ذی رحم محرم رشتہ دار کا مالک ہو گیا تو کہتے ہیں کہ اوتق علیہ، وہ اس پر آزاد ہو جائے گا. وولاؤہ لہ، اور اس ذی رحم محرم رشتہ دار کی جو ولا ہے، اگر کوئی اس کا اور وارث نہیں ہے تو اس کی ولا بھی اسی کو ملے گی. الولاء لمن اعتق کا اصول یہاں پہ لگاتے جائیں اور مسئلے کو سمجھتے جائیں. وَإِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُ رَجُلٍ أَمَةَ الْآخَرِ، اگر ایک آدمی نے اس طرح کیا کہ ایک آدمی کے غلام نے دوسرے کی باندی کے ساتھ، ایک آدمی کا غلام ہے دوسرے کی باندی ہے، تو ایک آدمی کے غلام نے دوسرے کی باندی کے ساتھ شادی کر لی. فَآتَقَ مَوْلَى الْأَمَةِ الْأَمَةَ، باندی کے مولا نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا. اس حال میں آزاد کیا ہے کہ وہی حامل من العبد، کی وہ غلام کی حاملہ بھی تھی، یعنی غلام اس کا شوہر تھا، اس کا حمل پیٹ میں تھا. عتقت، باندی تو آزاد ہوگی، اور عتق حملھا، حمل بھی ظاہر کہ آزادی میں وہ ماں کے تابع ہوتے تو وہ بھی آزاد ہو گیا. وولاء الحمل لمول الام، کہتے ہیں کہ اب وہ جو بچہ آزاد ہوا ہے اس کی جو ولا ہوگی وہ کس کو ملے گی؟ کہتے ہیں کہ ماں کے مولا کو ملے گی، کیونکہ ماں کے مولا کی وجہ سے اس بچے کو بھی آزادی ملے گی. پہلے ماں آزاد ہوئی پھر بچہ آزاد ہوا. لا ينتقل عنہ ابدا، وہاں سے باپ کے مولا کی طرف کبھی بھی وہ منتقل نہیں ہوگی، وہ ماں کے مولا کو ہی بچے کی ولا ملے گی. چونکہ اس صورت میں اس میں یہ شرط ہے کہ بچہ، یعنی جب باندی کو آزاد کیا ہے اس سے 6 مہینے سے کم مدت میں بچہ پیدا ہوا، تو مطلب یہ کہ جس وقت مولا آزاد کر رہا تھا باندی کو اس وقت یہ بچہ پیٹ میں موجود تھا. تو اس صورت میں یہ ولا باپ کے موالی کی طرف ابھی نہیں آئے گی. فَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا لِأَكْثَرَ مِنْ 6 أَشْهُرٍ وَلَدًا، اگر ایسا ہوا ہے کہ باندی نے اپنی آزادی کے 6 مہینوں سے زیادہ کی مدت میں بچہ پیدا کر لیا، 6 مہینے سے زیادہ کی مدت میں بچہ پیدا کر لیا، تو مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت باندی کو آزاد کیا گیا اس وقت یہ بچہ اس کے پیٹ میں نہیں تھا، چونکہ 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں. فَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَى الْأُمِّ، اس صورت میں یہ ہے کہ فی الحال تو ولا جو ہوگی وہ ماں کے مولا کی طرف ہوگی، چونکہ ابھی تک باپ جو ہے وہ غلام ہے، وہ آزاد نہیں ہوا. لیکن اس صورت میں اگر کہتے ہیں کہ فَإِنْ أُوتِقَ الْأَبُّ، جب باپ آزاد ہو گیا تو جَرَّ وَلَاءَ ابْنِهِ، تو وہ اپنے بیٹے کی ولا اب ماں کے موالی سے
کھینچ دے گا اور کدھر منتقل کر دے گا؟ کہتے ہیں کہ وانتقل عن مولا الام الی مولا الاب، کہتے ہیں کہ ماں کے موالی آزاد کردہ ماں کے مولا سے باپ کے مولا کی طرف یہ ولا منتقل ہو جائے گی، چونکہ اس صورت میں جس وقت باندی کو آزاد کیا گیا تھا اس وقت یہ بچہ پیٹ میں نہیں تھا۔ ومن تزوج من العجمی، اگر عجمیوں میں سے کسی غلام نے شادی کر دی بمعتقد العربی، عرب کی آزاد کردہ غلامی سے باندی سے، تو اس میں یہ قید اتفاقی ہے، ضروری نہیں ہے کہ عرب ہی کی ہو، مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ عجمی باندی ہو یا عربی ہو لیکن آزاد کردہ ہے، تو کسی کی آزاد کردہ باندی تھی تو اب وہ آزاد کردہ ہی ہے، اس صورت میں ایک آدمی نے مثال کے طور پر وہ شادی کر لی ہے، وہ دوسرے کی کسی آزاد کردہ باندی کے ساتھ شادی کر لی ہے، تو کہتے ہیں کہ فولدت لہو اولادن، بچے اس کے پیدا ہو گئے، فولاء ولدہا، اس کے جو بچوں کی ولا ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ موالیہا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، تو عرفین فرماتے ہیں کہ اس کی جو ولا ہوگی وہ ماں کے جو مولا ہیں آزاد کردہ ہیں ان کو ملے گی، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یکون ولاء اولادہا لابیہم، کہتے ہیں ان کے جو اولاد کی ولا ہے، باندی کی اولاد کی ولا اس صورت میں وہ اس کے باپ کے ہوگی، یعنی اس کے باپ کو ملے گی۔ کیوں؟ لأن النسب الی الآباء، وہ فرماتے ہیں کہ نسب جو ہوتا ہے وہ باپ کی طرف ہوتا ہے، اور الولاء کالنسب، لہٰذا اس صورت میں جو ولا ہوگی ان بچوں کی، یعنی آزاد کردہ عورت کے ساتھ جو شادی کی ہے اس آدمی نے، تو اس کی جو ولا ہوگی وہ باپ ہی کو ملے گی، نہ کہ آزاد کردہ باندی کے جو مولا ہے ان کو ملے گی۔ وولاء العتاقۃ تعصیب، اور ولاء عتاقہ میں عصبات کی ترتیب ہوتی ہے، تعصیب کا معنی عصبات کے اعتبار سے، یعنی مرد رشتہ دار مذکر رشتہ داروں کو ملتی ہے، تو لہٰذا اس صورت میں باپ جب موجود ہے لہٰذا باپ کو مل جائے گی، ماں کے آزاد کردہ غلاموں کو وہ بعد میں ملے گی، آزاد کرنے والے مولا کو بعد میں ملے گی، چونکہ اس کا نمبر پھر بعد میں آتا ہے، تو یہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ لہٰذا ولاء عتاقہ میں چونکہ تعصیب جاری ہوتی ہے، ہم نے کہا کہ عصبات کی ترتیب سے ہوگا، تو لہٰذا فإن كان للمعتق عصبۃ من النسب، لہٰذا اگر عصبہ نسبی موجود ہیں معتق کے، جس طرح میں نے سبق کے شروع میں بیان کیا، یعنی باپ، بیٹا یا بھائی یا چچا یا پھر بھائی کے بیٹے، چچا کے بیٹے، یہ اگر موجود ہیں تو فهو اولی منہ، تو پھر یہ مولا سے زیادہ اولا ہیں۔ فإن لم تكن له عصبۃ من النسب، اگر عصبہ نسبی موجود نہیں ہے، فمیراثہ للمعتق، لہٰذا میراث جو ہے وہ معتق آزاد کرنے والے کو ملے گی، اس کو عصبہ سببی کہا جاتا ہے۔ فإن مات المولا، اگر مولا مر گیا، ثم مات المعتق، مولا پہلے مرا ہے اور آزاد کردہ غلام اس کے بعد مرا ہے، تو لہٰذا آزاد کردہ غلام کی جو میراث ہوگی وہ کس کو ملے گی؟ فمیراثہ لبنی المولا دون بناتی ہے، چونکہ عصبہ نسبی اگر نہیں ہے معتق کے، عصبہ سببی یعنی مولا تو وہ پہلے سے مر گیا ہے، اب مولا جب مر گیا تو اس میں بھی تعصیب ہوگی کہ اس کے بیٹوں کو پہلے ملے گی، کیونکہ عصبات ہے نا، تو عصبات میں مذکر رشتہ داروں کو میراث ملتی ہے، لہٰذا مولا تو نہیں ہے، تو آزاد کردہ غلام کی جو میراث ہوگی وہ مولا کے بیٹوں کو ملے گی سوائے بیٹیوں کے۔ ولیس للنساء من الولا، کہتے ہیں کہ عورتوں کا ولا میں کوئی ایسا نہیں ہوتا، ان کو ولا نہیں ملتی، کیونکہ ولا میں عصبات ہوتے ہیں، البتہ وہ عورت جس نے اپنے غلام کو آزاد کیا ہے یا اس کے غلام نے کسی غلام کو آزاد کیا ہے تو ان کی ولا یہ عورت لے سکتی ہے، لیکن اور ولا کے اندر عورتوں کا حصہ نہیں ہے، ولا کے اندر عصبات مذکر رشتہ داروں کا حصہ ہوتا ہے۔ الا ما اعتقنا، الا یہ کہ عورتیں جس کو آزاد کر دیں، او اعتق من اعتقنا، یا یہ کہ وہ شخص آزاد کرے جس کو انہوں نے آزاد کیا، یعنی ان کا آزاد کردہ غلام اگر کسی کو آگے آزاد کرتا ہے تو اس کی ولا ان عورتوں کو مل سکتی ہے۔ او کاتبنا، او کاتب من کاتبنا، یا یہ کہ عورتیں جس کو مکاتب بنا لیں اس کی ولا ان کو مل سکتی ہے، یا وہ مکاتب آگے کسی کو مکاتب بنائے اور اس کی ولا ان عورتوں کو مل سکتی ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ سبب بن جائیں گے، یہ کیونکہ انہوں نے خود آزاد کیا تو الولاء لمن اعتق کے اصول سے ان کو مل سکتی ہے۔ او دبرنا، یا انہوں نے کسی کو مدبر بنایا اور وہ غلام آزاد ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ ان کی ولا ان کو مل سکتی ہے، تو مدبر تو مولا کے مرنے کے بعد آزاد ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہ کیسے ہوگا کہ جس کو مدبر بنائے تو اس کی ولا ان عورتوں کو ملے گی، یہ تو مر چکی ہوں گی تو تب وہ آزاد ہوگا۔ کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے غلام کو مدبر بنایا اور یہ اس کے بعد عورت مرتد ہوگی اور دارالحرب میں چلی گئی تو بمنزلہ مردے کی ہوگی اور اس کے مدبر آزاد ہوگی، جب یہ واپس آئی تو مدبر آزاد ہو گیا تھا، لہٰذا اب اس صورت میں اس کی جو ولا ہوگی وہ یہ لے سکتی ہیں، دیکھیں زندہ بھی ہیں اور ولا بھی لے سکتی ہیں، مدبر بھی آزاد ہو گیا، یہ ایک صورت ہو سکتی ہے۔ او دبر من دبرنا، یہ کہ مدبر بنائے وہ شخص جس کو انہوں نے مدبر بنایا تھا، وہ پھر وہاں سے تیسرے آدمی کی جو ولا ہے وہ ان عورتوں کو مل سکتی ہے۔ او جر ولا معتقہن،
یا یہ ہے کہ ان کا جو آزاد کردہ غلام ہے وہ ولا کو کھینچ لے، ولا یعنی موت، ان کا جو آزاد کردہ غلام ہے، او معتقہن، یا یہ کہ ان کا آزاد کردہ کا آزاد کردہ، ان کے آزاد کردہ غلام کا آزاد کردہ وہ ولا کو کھینچ لے کس کی طرف؟ ان عورتوں کی طرف، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں یہ ولا ان کو مل سکتی ہے۔ ولا کھینچنے کی مثال یہ ہے کہ عورت نے اپنے غلام کی شادی کسی آزاد کردہ باندی سے کروا دی، بچے پیدا ہوئے، تو وہ بچے ظاہر ہے کہ ماں کے بچوں کی جو ولا ہوگی وہ ماں کے موالی کو ملے گی، چونکہ بچہ آزاد ہوگا ماں کے تابع ہو کر، اور اس کی ولا ماں کے موالی کو ملے گی۔ لیکن اس دوران اگر ماں جو ہوتی ہے وہ تو چلو آزاد ہے، لیکن اس دوران اگر اس مالکہ یعنی غلام کی مالکہ عورت نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا، تو جب اپنے غلام کو آزاد کیا تو وہ چونکہ باپ آزاد ہو گیا تو اب وہ بچے کی ولا کو اپنی طرف کھینچ لے گا، یعنی اپنی آزاد کرنے والی جو مالکہ ہے اس کی طرف کھینچ لے گا۔ تو لہٰذا اس صورت میں اس عورت کی ولا اس کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے کی جو ولا ہوگی وہ جو آزاد کردہ غلام ہوگا وہ اپنی مالکہ کی طرف کھینچ لے گا۔ تو یہ ایک صورت جو ابھی ہم نے پیچھے ذکر بھی کی، تو اس صورت میں یہ ولا عورتوں کو مل سکتی ہے، ورنہ عورتوں کا ولا میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَإِذَا تَرَكَ الْمَوْلَى ابْنًا وَأَوْلَادَ ابْنٍ آخر، مولا نے ایک بیٹا چھوڑا ہے اور ایک اپنے دوسرے بیٹے کی کچھ اولاد چھوڑی ہے، تو اس صورت میں ولا کس کو ملے گی؟ کہتے ہیں کہ فمیراث الموتق، موتق یعنی آزاد کردہ غلام کی جو میراث ہوگی لابن، بیٹے کو ملے گی، دون بن لبن، پوتے کو نہیں ملے گی۔ یعنی میراث میں ہم نے کہا کہ ولا میں عصبات ہوتے ہیں، عصبات میں بھی ترتیب ہوتی ہے کہ بیٹے کو پہلے ملتی ہے، پوتے کو بعد میں ملتی ہے، پوتے کو نہیں ملے گی جب تک بیٹا موجود ہو، تو اس لیے یہاں پر بھی یہی ہوگا۔ لأن الولاء للکبیر، ولا بڑے کو ملتی ہے، چھوٹے کو نہیں ملتی۔ وَإِذَا أَسْلَمَ رَجُلٌ سے جی یہاں پہ ولا موالات یعنی ولا کی دوسری قسم شروع ہو چکی ہے کہ کوئی آدمی اسلام قبول کر دے، رجل علی یدی رجل، دوسرے آدمی کے ہاتھ پر، ووالاہ، اور اس کے ساتھ یہ معاہدہ بھی کر دے، عقد موالات کر دے، علی اس بات پر کہ ان یریثہ، کہ یہ جس کے اوپر وہ جس کے ہاتھ پر وہ اسلام قبول کر رہا ہے اور معاہدہ کر رہا ہے کہ وہ کیا کرے گا، اس کا وارث بھی بنے گا، اس اجنبی کا اسلام قبول کرنے والے کا وارث بھی وہ بنے گا، وَيَعْقِلُ عَنْهُ، اور اس کی طرف سے عقل یعنی دیت بھی دے گا، اذا جنا، اگر اس نے کوئی جنایت کر دی، او اسلم، یا یہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسلام قبول کر دے علی یدی غیری، کسی اور کے ہاتھ پر، ووالاہ، اور عقد موالات کسی اور کے ساتھ کر رہا ہے، تو فالولاء صحیح، اس میں کہتے ہیں یہ عقد موالات ہے، یہ درست ہے۔ وعقلہ علی مولاہ، یہاں پر بھی جس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے معاہدہ کیا ہے، اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے، اور یہ مولا موالات ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مولا وَلِكُلِّ جعلنا موالی مما ترک الوالدین والاقربون، یہ 5ویں پارے کے اندر یہ جو آیت ہے یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ تو لہٰذا عقل کہتے ہیں کہ دیت، کوئی جو بھی جنایت ہوگی، جو بھی تاوان ہوگا، وہ پھر اسی کے مولا کے اوپر ہوگا جس کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ فَإِن مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ، اگر وہ مر جائے اور اس کو کوئی اور وارث نہ ہو، فَمِيرَاثُهُ لِلْمَوْلَىٰ، تو لہٰذا یہ جس کے ہاتھ پر اس نے معاہدہ کیا ہے تو میراث بھی اسی کو ملے گی۔ وَإِن كَانَ لَهُ وَارِثٌ، اگر اس کو کوئی وارث ہو، فَهُوَ أَوْلَىٰ مِنْهُ، تو وہ زیادہ اولی ہے۔ وَلِلْمَوْلَىٰ، یہ جو مولا ہے یعنی مولا موالات جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے اس نے اور معاہدہ کیا ہے، اس کے لیے بھی ہے کہ ان ينتقل عنہ بولائہ الی غیرہ ما لم یعقل عنہ، اور کہتے ہیں کہ یہ جو مولا ہے یعنی ایک تو وہ مولا ہے جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، یہ خود اسلام قبول کرنے والا جس کے ہاتھ پر اور معاہدہ جس کے ساتھ اس نے کیا ہے، وہ اس معاہدے کو توڑ کر کسی اور کے ساتھ بھی معاہدہ کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ منتقل ہو سکتا ہے وہ اس ولا کے ذریعے سے کسی اور کی طرف، جب تک کہ جس کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا اس نے اس اجنبی کی طرف سے کوئی دیت وغیرہ، کوئی تاوان وغیرہ نہ دیا ہو، ما لم یعقل عنہ۔ اگر دے دیا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اب وہ میراث ساری اس کی اسی کو ملے گی، کیونکہ اس کی طرف سے موالات نے چونکہ باقاعدہ تاوان ادا کر دیے، لیکن جب تک نہیں کیا اس وقت تک اختیار ہے کہ یہ اجنبی اسلام قبول کرنے والا نو مسلم وہ اس معاہدے کو توڑ کر کسی اور کے ساتھ بھی وہ معاہدہ موالات کا کر سکتا ہے۔ فَإِذَا عَقَلَ عَنْهُ، جب ایک دفعہ اس نے یعنی مولا موالات نے ایک دفعہ اس کی طرف سے دیت ادا کر دی ہے، تو لم یکن لہ ان یتحول بولائہ عنہ، پھر اپنی میراث کو اس سے منتقل نہیں کر سکتا الی غیرہ، کسی اور کی طرف۔ ولیس لمولا العتاقۃ، عتاقہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو آزاد کردہ غلام ہے اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں اس کے لیے جائز نہیں ہے
کہ یوالی احدن کے آگے کسی کے ساتھ جا کر عقد موالات کرے اور اپنی ولا کسی اور کے حوالے کرنے کا معاہدہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے اس کو آزاد کیا ہے تو اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے، آزاد کرنے والا، اور جس کو آزاد کیا اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے. یہ یاد رکھیں. تو یہاں پہ جو مولا ہے اس سے مراد وہ آزاد کردہ غلام، وہ مراد ہے، اس کو مولا طاقہ کہتے ہیں. کہتے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ جب موالات کرے گا تو گویا کہ اپنی ولا کسی اور کو دینا چاہتا ہے، اپنی میراث کسی اور کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہے، جبکہ مولا طاقہ جس نے اس کو آزاد کیا ہے وہ اس کا مولا تو پہلے موجود ہے اور اس کی ساری میراث اس کو جائے گی. یہ کلیئر ہے. جب وہ اعلیٰ موجود ہے تو لہٰذا یہ عقد موالات کر کے ادنا یہ وہاں پہ ظاہر نہیں ہوگی، اس لیے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی ولا کسی اور کو دینے کے لیے کسی اور کے ساتھ معاہدہ کرے. اس کی ولا اس کے آزاد کرنے والے کو ہی ملے گی. یہ اس کی واضح صورت ہے اور یہی یہاں پہ راجح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.